ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، جلد بازی نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو انسان غور سے سمجھے۔ اگر میں کبھی عذر سے کم پڑھاتا ہوں، تراویح نہیں پڑھا سکتا، اس کا مطلب تراویح چھوڑ دو؟ نہیں، عذر والوں کے لیے معاف ہے تو میرے لیے کچھ معافی ہو جاتی ہے، لیکن جن کو عذر نہیں ہے اور کوئی کمزوری نہیں ہے ان کو عبادت میں زیادہ رغبت رکھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم عبادت میں زیادہ رغبت کو پسند کرتے تھے، لیکن جبر اور فرض نہیں کرنا چاہتے تھے کہ محبت سے کرے، زیادہ کرے، نہیں ہو سکتا فرض نہ، کہ فرض لازم ہو جاتا ہے۔ اسی نبی کریم نے کبھی تراویح نہیں پڑھائیں، کبھی تھوڑی پڑھائیں، اور اس میں اس لیے کہ فرض نہ ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، جس چیز کو آپ ہمیشہ کرتے تھے وہ فرض ہونے کے قریب ہو جاتی تھی۔ تو میں کبھی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھا سکتا، میں 2-4 پڑھائی باقی پوری کر لیا کریں، یہ نہیں کہ جو میں نے پڑھائی باقی آپ وہاں چھوڑ دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتبع السواد الاعظم، اکثریت کے ساتھ چلا کرو۔ تو اکثریت صحابہ کی اور بڑے بڑے صحابہ کی اجتماعی اکثریت 20 تراویح پہ اتفاق ہوا اور 20 تراویح پڑھتے رہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں 20 تراویح پڑھیں۔ اگر عذر سے یا کمزوری سے کوئی چھوٹ جائے، نہیں ہو سکا تو کمزوری ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، معافی میں انسان آ جاتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اکثریت کے ساتھ رہیں، کہ نبی کریم کی بات کو نہ بھلائیں۔ اتبعوا السواد الاعظم، اکثریت کے ساتھ رہا کرو۔ تو جب کہا اکثریت کے ساتھ رہا تو اکثریت صحابہ کی 20 تراویح کو پسند کرتی تھی، اسی پہ وہ صحابہ رہے، تو آپ بھی اسی پر رہیں۔ کوئی اگر کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا یا عذر ہے تو وہ اس کی اپنی کمزوری ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے آئندہ ایسی غلطی نہ کریں۔ اب آج مجھے بتایا کہ 2-4 دن غلطی کی، میں چند تراویح پڑھا کے آ گیا، میرے سے عذر تھا، نہیں پڑھا سکتا تھا، تو انہوں نے اسی پہ اختلاف کیا اور آگے پڑھنے نہیں دی۔ یہ بہت بڑی غلطی کی کہ میری بات کو سمجھتے نہیں اور جلد بازی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے نبی کریم کی تعلیم سے باہر نہیں رہنا ہے، نبی کریم کی تعلیم کے ساتھ چلنا ہے۔ کوئی بات سمجھنے میں آئے تو آدمی پوچھ لے، ایک آدمی کے پاس عذر ہے، ایک کے پاس عذر نہیں ہے، تو عذر والے کے سے جس کے پاس عذر اس کو لیے تو رعایت ہے، جس کو عذر نہیں اس کو بھی رعایت دی جائے، نہیں اس کو رغبت دلائی جائے کہ نبی کریم تراویحوں کے علاوہ بھی نفلیں پڑھتے رہتے تھے، سفر میں پڑھتے رہتے تھے، لیکن نہیں چاہتے تھے امت پر کوئی چیز فرض ہو۔ یہ ان کی شفقت تھی ہمارے آپ پر، تو اس لیے آپ نے کہا اتبع السواد الاعظم، اکثریت کے ساتھ رہو۔ تو اکثریت صحابہ کی 20 تراویح پڑھتی تھی، آپ 20 تراویحوں پہ کی کوشش کریں، جس سے نہ ہو سکے اس کی کمزوری ہے، لیکن کمزوری کو دور کرے۔ اس نے ہم سے پوچھا نہیں اور کہا بس شیخ صاحب نے پڑھا کے چل گئے، شیخ کے پاس عذر ہے، سب کے پاس عذر ہے۔ اور بھائیوں سے کہے کہ میرے سے غلطی ہوئی، جو میں نے ایسے کہا تھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا شیخ صاحب جیسے کریں ویسے ہی کریں، کیونکہ ہم ایسے سمجھتے تھے کہ طریقت میں اندھا ہو کے چلے، لیکن اندھا ہو کے چلے تو حساب سے چلے یا بے تکا چلے؟ اندھا ہو کے چلے کہ شیخ نے کسی چیز کا حکمن کہا ہے تو حکمن کا کوئی حکمت ہوگی، حکمن میں نے نہیں کہا ہے۔ تو آئندہ کوشش کریں نبی کریم کی بات کو پورا کریں، جو آپ نے کہا اتبع السواد الاعظم، اکثریت کے ساتھ رہیں، تو خدا آپ کو اکثریت مجھے بھی رکھے۔ اگر کوئی میرے عذر میں نہیں پڑھ سکا رہ گئے تو خدا آپ کو اجر دے گا، میرا اگر عذر سے چھوٹ گیا تو میرا ثواب لکھ دے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔